إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. اس سے پیشتر آیات میں مطلقہ خواتین کے احکام و مسائل بیان کیے گئے. اس آیت کریمہ میں متوفی عنہا زوجہا یعنی بیوہ خواتین کے مسائل و احکام بیان کیے جا رہے ہیں. بلا شبہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے بیوہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین بڑی قوت کے ساتھ کی ہے. جب ہم دنیا میں مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیوہ خواتین اسی طرح سے مظلوم رہی جیسے یتیم بچے مظلوم رہے، جیسے مطلقہ خواتین مظلوم رہیں. بیوہ خواتین کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہر زمانے میں کی جاتی رہی. یہودیوں کے یہاں تو بیوہ خواتین کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی، ایک بھائی کے مر جانے کے بعد دوسرا بھائی اس کا مالک ہو جاتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. عیسائی مذہب میں گرچہ یہ جبری قانون نہ رہا لیکن بیوہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی یا اس کو اس ظلم سے نجات دلانے کا کوئی قانون نہ بنایا گیا. ہندو مذہب میں تو بیوہ خواتین کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا گیا، بلکہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ لپٹ کر بے موت مر جائے یا پوری زندگی سوگ کے ساتھ وہ گزار دے. دنیا کی لذتوں اور اس کی راحتوں سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے نہیں. عربوں کے یہاں بھی بس اسی طرح کے حالات تھے کہ بیوہ خاتون جس طرح سے مرنے والے کا مال تقسیم ہوتا ہے اس طرح سے میراث میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی. اسلام نے اس ظلم پر، اس زیادتی پر بڑی قوت کے ساتھ پابندی لگائی اور یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث ہو جاؤ. یہ قوت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا. بلکہ اسلام نے بیوہ خواتین کو جو حقوق دیے ان حقوق کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی کیا گیا. اسلام نے سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق بیوہ خاتون کو جو دیا وہ یہ ہے کہ اس کی سوگ کی مدت کو محدود کر دیا. وہ جس کی مدت کوئی محدود نہیں تھی، جو پوری زندگی سوگ میں گزارا کرتی تھی، جو اپنی زندگی کے کئی سال اور ایک سال وہ سوگ کے اندر گزارنا اس کے لازمی تھا، قرآن مجید نے اس کو 4 مہینے اور 10 دن کے اندر محدود کر دیا. اور وہ بیوہ خاتون جو شوہر کے مر جانے کے بعد بالکل خالی دست ہو جاتی تھی اس کو شوہر کی میراث میں حصہ دیا. اور شریعت اسلامی نے میراث میں یہ اس کا حصہ متعین فرمایا کہ اگر شوہر کے اولاد ہے
تو بیوہ خاتون کو شوہر کے مال میں 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوہ خاتون اپنے شوہر کے مال میں 1/4 حق کی حقدار ہوگی۔ اور اس کے بعد بیوہ خاتون کو نکاح ثانی، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کی ساعتیں بسر کر سکے۔ یہ اسلام نے بیوہ خواتین کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے جس کی کوئی دوسری تاریخ نہیں ملتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، بیوہ خاتون اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا، کوششیں کرنے والا۔ اور بلکہ اسلام نے پورے معاشرے کو متحرک کر دیا اور یہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی ان کو تاکید کی گئی، وہ اسی طرح سے شوق کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں بلکہ وہ بھی ازدواجی زندگی خوشی کے ساتھ گزاریں۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بیوہ خواتین کو احکام دیے ہیں وہ اس آیت میں اجمال کے ساتھ بیان کر دیے گئے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور عورتیں بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی وہ انتظار کریں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یتربصن بانفسہن، یتربصن یہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشائیہ کے معنی میں ہے، یعنی امر کے معنی میں ہے، ان کو انتظار کرنا ہے۔ یہ عدت وفات یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بتلا دی گئی، عدت وفات گزاری جائے گی، اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے گا، اس کی جدائی پر غم کا اظہار کیا جائے گا، یہ اظہار غم یہ واجب ہے۔ اور یہ وضاحت کر دی جائے مطلقہ خواتین میں، بعض مطلقہ خواتین وہ ہیں جن کے اوپر طلاق کی عدت نہیں ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن عدت وفات میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہر وہ خاتون جس کا ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے اور اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کو عدت وفات گزارنا ضروری ہے۔ اور یتربصن بانفسہن، وہ روکیں اپنے آپ کو، ظاہر ہے کس چیز سے روکیں گی؟ یہ دوسری چیز بتلا دی گئی ہے کہ ان کو روکنا ہے زیب و زینت سے روکنا ہے، نکاح ثانی سے ان کو روکنا ہے۔ اس عدت کے ایام میں وہ کوئی ایسی چیز جو نکاح کے دواعی میں سے ہو، زیب و زینت ہے، بھڑکیلے کپڑے ہیں، کاجل کا استعمال ہے، آنکھوں میں سرما لگانا ہے، اسی طرح سے خوشبو کا استعمال ہے، مہندی کا استعمال ہے، یہ سب ان ایام میں وہ نہیں کرے گی۔ اگر کوئی اس کو نکاح کا پیغام بھی دیتا ہے تو وہ اس پیغام کو قبول نہیں کرے گی، اور نکاح کرنا تو دور کی بات ہے۔ بہرحال اس کو ان تمام ممنوعات سے رکنا ہے۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور اس کو محدود کر دیا گیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن یہ اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے۔ 4 اشہر و10 یہ امر تعبدی ہے۔ جب امر تعبدی ہے تو بس اب اس کو اختیار کرنا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، کیا سبب ہے، اس کے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی ہے، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اب اس کی حکمتیں کیا ہیں، اب ہم اس کی تلاش کریں اور اس کے پیچھے لگ جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب مطلقہ خاتون، اس کو تو 3 حیض اس کی عدت ہے یا 3 مہینے ان کی عدت ہے، لیکن اس کی 4 مہینے 10 دن کیوں رکھی گئی؟
اس کی علت اور تلاش یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، گرچہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی تلاش اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے متعین ہے اور ہمیں اس اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو عدت ہے یہ ان خواتین کی ہیں جو حمل سے نہ ہو، اور وہ خواتین جو حمل سے ہیں ان کی عدت وفات وضع حمل ہے، ولادت تک ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ بس اب اگر وضع حمل ولادت شوہر کے انتقال کے چند دنوں بعد، چند گھڑی بعد بھی ہو جائے تو ان کی عدت اس وقت میں پوری ہو جائے گی، وہ اس عدت سے وہ خواتین مستثنیٰ ہیں، الگ ہیں۔ یہ عدت ان خواتین کی ہے جو حمل سے نہیں ہوتی ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ایک بڑا حکم یہ بتلایا گیا ان کے سلسلے میں کہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ وہ اپنے سلسلے میں کریں، یعنی اپنے سلسلے میں جو کچھ اقدام کریں، عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ کوئی نکاح ثانی کرے، نکاح ثانی کے پیشکش کریں، کوئی نکاح ثانی کی کوئی کسی پیشکش کو وہ قبول کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہ اولیاء کو، ان کے سرپرستوں کو تلقین کی جا رہی ہے۔ دور جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا، سرپرست جو کرتے تھے وہی ان کو کرنا پڑتا تھا۔ سرپرست اگر نکاح نہیں کر رہے ہیں تو وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور وہ نکاح کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں ان کو کھلی آزادی دے دی گئی ہے، اور بلکہ اس میں اس بات کا بھی اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جو اس قابل ہوں کہ وہ نکاح کر سکتی ہیں تو وہ نکاح کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں، شریعت کا ہر قانون وہ اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، یہاں ان کی اس آزادی کو بالمعروف کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے کہ وہ آزاد تو ہیں اپنے سلسلے میں، لیکن معروف کا مطلب شرعی دائرے میں، ہاں شرعی دائرے میں وہ اقدام کرتی ہیں، نکاح کرتی ہیں، وہ اپنے کفو کے اندر کرتی ہیں، شریعت کے مطابق کرتی ہیں، مہر کے ساتھ میں وہ نکاح کرتی ہیں، گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی غیر شرعی اقدام کرتی ہیں تو پھر اس پر ان کے گھر کے والوں کو، سرپرستوں کو روکنے کا اختیار ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ یعنی اس میں اولیاء کو بھی متنبہ کر دیا گیا ہے، بیوہ خواتین کو بھی متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ہر حال میں ان کو شریعت کے حکم کو ملحوظ رکھنا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کا مواخذہ اللہ کے حضور ہوگا، لہذا وہ اس کو اپنا ذاتی مسئلہ نہ سمجھیں، بلکہ ہر جگہ پر ہر موقع سے شریعت کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو پیش رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو بیوہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔